تو اخبارات میں بھی اسلامی صفحہ ہوتا ہے اور نشریوں کے اندر میڈیا پر بھی اسلامی تعلیمات کے چینل چلتے ہیں۔ وہ لوگ جو وہاں آتے ہیں جیسے بھی ہے اپنے خیال سے وہ اسلام پیش کر رہا ہے، اگرچہ ان میں سے بیشتر کو خود اسلام کا پتہ نہیں۔ اور ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ ذاکر نائک کیسا ہے؟ میں نے کہا صحیح نہیں ہے۔ تو مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے؟ مجھ سے تو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کیسے آدمی ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کیسے آدمی ہے، جو اہل حق ہے اور بہتر لوگ ہیں تو ان کا تو نہیں پوچھتے۔ پوچھنا دلیل ہے کہ آپ کو بھی کچھ کٹکا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایک تو لباس ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا گلے میں ٹائی بندھی رہتی ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، برا نہ ماننا، کہ یہ ان کی دیانتداری ہے اور آپ کا اندھا پن ہے۔ ان کی دیانتداری ہے کہ وہ دکھانا چاہتے کہ میں مغرب کا ایجنٹ ہوں، میں یہود اور نصارہ کا زرخرید ہوں، کام ان کا کر رہا ہوں، قرآن سے زیادہ بابل سناتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتا۔ قرآن والے تو ہے وہ پکڑ لیں گے، بابل کا کون ہے؟ اناجیل کا کوئی بھی نہیں، کوئی دنیا کا پادری انجیل کا ماہر نہیں۔ وہ منسوخ کتابیں ہیں، متروک ہو چکی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور قرآن کے نزول پر توریت، زبور، انجیل و صحائف سب کے سب ختم، ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں۔ تو جب آپ خود مطمئن نہیں ہیں ان کے ظاہر اعمال اور شبیہ سے، تو ظاہر ہے دین تو اہل دین سے سیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نائک شلوار قمیض پہننا شروع کر دے تو کیا آپ اس کو صحیح عالم مان لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ غلط ہے، وہ غلط ہی رہے گا۔ شلوار قمیض نہیں، اگر وہ حجر اسود اور کعبے کے درمیان میں کھڑا ہو جائے تب بھی کہوں گا کہ زندیق اور بے دین ہے، دشمن خدا اور رسول ہے، تا وقت کہ وہ غلط عقائد سے توبہ نہ کرے۔ لباس کی وجہ سے کسی کو لباس کی حد تک غلط کہا جائے گا۔ ذاکر نائک قرآن بغیر وضو اور بغیر غسل کے اٹھانے کا قائل ہے، یہ اسلامی عقیدے کی خلاف ورزی ہے۔ وہ امت کو 3 طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کا کہتے ہیں بغیر حلال شریعہ کے، اور عمر بھر زنا کروانے کی تلقین کر رہا ہے۔ وہ یہود اور بے دینوں کا زرخرید غلام ہے، عالمی ایجنٹ ہے یہود و نصارہ کا، اس لیے وہ ان کی کتابوں کے حوالے زیادہ دیتا ہے۔